اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا پھر ایک مرتبہ NG میڈیا سروسز کے اندر میں آپ کا دوست محمد ارباز پھر ایک مرتبہ شان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 14ویں قسط کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ ایک بات یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس کے اندر ہماری کئی قسطیں آ چکی ہیں اور حضرت کی سوانح اور آپ کی شان آپ کے درمیان بیان کی جا رہی ہیں۔ آج اس کی 14ویں قسط ہے۔ ان قسطوں کا سلسلہ ہماری ٹیم ہے، ٹیم NG میڈیا سروسز اور بزم رسالت، ہم لوگوں نے مشورہ کر کے یہ بات یہاں پر طے کی ہے کہ حضرت کی قسط کا یہ سلسلہ 20 قسطوں پر مشتمل رہے گا اور انشاءاللہ حضرت کی یہ سوانح 20 قسطوں تک آپ لوگوں کے درمیان پہنچائی جائیں گی۔ ہم لوگوں کے سامنے اب تک کئی باتیں آ چکی ہیں۔ ہم لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور آپ کی سیرت کو کئی قسطوں کے اندر سنا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت کے سوانح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کے تحت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سیرت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی بصیرت سے بچو کیونکہ یہ ایمان والی کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کا ایمان ہے، جو اس کا تقوی ہے، جو اس کی طہارت ہے، اس کے ذریعے سے براہ راست اللہ رب العالمین کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی ایک بات یہاں پر یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شہر کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر یا کسی جگہ پر، کسی علاقے کے اندر کسی قاضی کو متعین کرنا فرماتے یا کسی کو طے کرنا وہ سوچتے، آپ کا خیال ہوتا کہ کہیں پر کسی قاضی کی یا کسی عامل کی ضرورت ہے، تو اس وقت میں آپ پہلے یہ دیکھتے کہ اس کے اندر کتنی تقوی ہے، کتنا طہارت ہے، کتنی تقوی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ علم و فقہ کے اندر کتنا ماہر ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے جیسا اس کا ظاہر ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ظاہر میں رکھتا ہے اسی طریقے سے اس کا باطن ہے یا نہیں، یہ آپ اس کی جانچ پڑتال کرتے اور اس کے بعد ہی اس کو کسی شہر کے اندر کسی علاقے میں قاضی متعین فرماتے۔ اسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بلال ابن ابی بردہ، ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلال ابن ابی بردہ، جس کو آپ نے اچھے طریقے سے تحقیق کی اور اس کی تفتیش کی، اس کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بلال ابن ابی بردہ نامی آپ کے سامنے آیا اور آپ کی تعریف عجیب و غریب انداز میں کرنے لگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حضرت جب آپ کی خلافت آئی ہے اس کے بعد جو پروان چڑھا ہے، اسلام کے اندر جو انقلاب اٹھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا، یا اس سے بہترین انداز کے اندر یا اس سے ملتے جلتے انداز کے اندر اس نے آپ کی تعریف کی ہے، اور آپ کی عجیب و غریب انداز کے اندر تعریف کی کہ دل چاہتا تھا کہ حقیقتاً اس کے اندر بڑا اخلاص ہے، اور اس کو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ واقعی میں یہ بڑا مخلص آدمی ہے۔ تو بلال ابن ابی بردہ نے جب آپ کی تعریف کی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا اور آپ نے یہ بات سوچی کہ اگر واقعتاً جس طریقے سے اس کا ظاہر ہے، اگر باطن بھی اسی طریقے سے ہے تو یہ عراق کا حاکم بنانے کے قابل ہے۔ وہ بندہ جس کا نام بلال تھا وہ وہاں سے اٹھا ہے اور وہاں سے اٹھ کر وہ ایک مسجد کے اندر گیا اور وہاں پر نوافل پڑھنے لگا اور نمازیں ادا کرنے لگا۔ اس وقت میں مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا اور وہ نوافل پڑھنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علماء کی جماعت، اگر یہ بندہ واقعتاً مخلص ہے، جیسے اس کا ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہے، تو آپ اس کی تحقیق کریں، اس کی تفتیش کیجئے اور اس کے بعد آپ مجھ تک یہ بات پہنچائیے تاکہ ہم اس کو عراق کے گورنری کے لیے اس کو منتخب فرمائیں۔ حضرات علماء کرام کے اندر ایک بڑے ہی سنجیدہ اور بڑے ہی ہونہار اور ہوشیار ایک علا ابن مغیرہ جن کا نام تھا،
بڑے ہی سنجیدہ اور بڑے ہی مخلص شخص تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر بڑا بھروسہ تھا. وہ اور کچھ علماء کرام کو لے کر مسجد کے اندر گئے, اور مسجد کے اندر جب جا کر دیکھا تو وہ بلال ابن ابی بردہ اپنے نوافل پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے. حضرت نے کہا, جب اس کی نماز ہوئی, ایک نماز مکمل ہوئی, تو حضرت نے فرمایا کہ بلال آپ اپنی نماز کو فوراً مکمل کر لیجئے, ہمیں آپ سے کچھ اہم مشورہ کرنا ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور جلد از جلد اپنی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کرنے لگا. جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا, حضرت اعلیٰ نے ان سے کہا کہ بلال تمہیں معلوم ہے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا قریب ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں, آپ بڑے قریب ہیں, آپ ان کے بڑے دل کے قریب رہتے ہیں, آپ ان کے بڑے ساتھی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو عراق کا گورنر بنانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے درخواست کروں, اور آپ کی جو ہے تو آپ کے ذریعے سے یعنی حضرت علیٰ کے ذریعے سے حضرت عمر کو اس بات پر منواؤں کہ وہ تم کو گورنر بنائے اور تم کو عراق کا حاکم بنوائے, تو وہ تو بلال جو تھا اس کے دل میں پہلے سے حریص تھا, وہ اس تعلق سے اس کے دل میں یہ لالچ تھی کہ مجھے گورنر بنایا جائے. تو وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس پر راضی ہوں کہ آپ ان سے واقعی میں سفارش کر سکتے ہیں. تو حضرت اعلیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور سفارش کروں گا, لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دوں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جو ہے تو 1 سال کی اپنی تنخواہ دے دوں گا, یعنی کہ عراق کا جب مجھے گورنر بنایا جائے گا اس کے بعد جو 1 سال کی مجھے تنخواہ ہوں گی. اس وقت میں وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب تھے, جو بھی دینار اور درہم تھا اس وقت کا, تو وہ 20 لاکھ کے قریب رقم تھی. اس نے رقم بھی گنوائی کہ میں تمہیں جو ہے تو 20 لاکھ دوں گا. تو حضرت اعلیٰ تو بڑے مخلص تھے, انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے, مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ تم دو گے یا نہیں دو گے, اس کو تحریر لکھ کر لاؤ. تو اب یہ تو پہلے ہی حریص تھا جو بلال تھا. وہ اپنے گھر گیا اور وہاں پر جا کر جو ہے تو اس نے ایک درخواست لکھی, ایک خط لکھا, اور اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر مجھے واقعتاً عراق کا حاکم بنایا گیا تو میں تمہیں 20 لاکھ دے دوں گا اور 1 سال کی تنخواہ دے دوں گا, یا ایسا کچھ لکھ کر جو ہے تو اس نے حضرت کی خدمت میں واپس آیا, اور واپس آ کر جو ہے تو اس نے حضرت کو وہ خط دیا اور کہنے لگا کہ یہ لیجیے. جب حضرت اعلیٰ نے وہ خط دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں پر جا کر حضرت کے سامنے عرض کیا کہ حضرت یہ دیکھ لیجئے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط دیکھا تو حضرت کو اطمینان ہوا کہ جس کو ہم حاکم بنانے کا سوچ رہے تھے اس کے دل کے اندر کچھ اور تھا, ظاہر میں کچھ اور تھا اور باطن میں کچھ اور تھا. جب یہ چیز دیکھی تو حضرت نے کوفہ کے گورنر کو فوراً خط لکھا اور کہنے لگے کہ یہ بندہ جو بلال ابن ابی بردہ ہے, یہ بندہ ہم کو دین کے نام پر اور اللہ رب العالمین کے نام پر دھوکہ دینے والا تھا, اور اللہ رب العالمین کی شان کریمی نے, اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم اس دھوکے سے بچ گئے اور اس کو ہم نے منتخب نہیں کیا, اور ایسے آدمی کے اوپر بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ہم اس چیزوں کا تحقیق کیا کریں, تفتیش کیا کریں. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا, اور اس کے بعد سے حضرت نے جتنے بھی آپ کے پاس کوئی آتا جو دین کے نام پر ٹھگنا چاہتا یا لوٹنا چاہتا یا آپ کو دھوکہ دینا چاہتا تو آپ اس کی بالکل تحقیق کرتے. ایک بندے کے تعلق سے اور ہے کہ وہ بندہ آیا اور حضرت کے سامنے ایسی باتیں کرنے لگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بنی امیہ کے اندر ایک شخص آئے گا جو اشباہ ہوں گا, جو زخمی ہوں گا, اور اس وقت میں عدل و انصاف کو قائم کریں گا جب بالکل ناانصافی ہوں گی, جب ظلم و ستم سے دنیا بھری ہوئی ہوں گی. جب یہ باتیں اس نے سنی تو یہ باتیں اس نے جب کہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ واقعتاً تم نے کیا یہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جی بالکل میں نے واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت عمر نے جو ہے اپنے خصوصی مہمان خانے کے اندر اس کے آرام کے لیے انتظام کیا اور کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے وہیں پر رہو. تو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 2 مہینے تک وہ شخص وہاں پر رہا. 2 مہینے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے تمہیں روکے رکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم, مجھے لگا کہ شاید آپ میرے خواب کی وجہ سے آپ نے مجھے روکے رکھا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے تحقیق کے لیے, تمہاری تفتیش کے لیے تمہیں روکے رکھا. میں نے تمہارے جتنے متعلقین تھے, جو تمہارے ساتھی تھے, جو تمہارے اقربین ہیں, ان تمام سے تحقیق کیا ہوں. اس کے بعد مجھے یہ بات معلوم پڑی
کہ تمہارے تعلق سے جو تمہارے دوست کا برتاؤ ہے، جو تمہارے دوست کا ذہن ہے، ویسا ہی دشمن کا بھی ہے. یعنی دوست اور دشمن تمہارے تعلق سے ہم خیال ہے، ایک ہی خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ اس بندے کے اندر کچھ بگاڑ تھا، کچھ گڑبڑی تھی. جب یہ بات اس نے سنا تو شرم کے مارے اس کے گردن اس کی نیچے ہو گئی، اور وہ شرم کے مارے حضرت عمر کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکا، بات نہیں کر پایا، اور اگلے ہی دن وہاں سے وہ روانہ ہو گیا. یہ تھی وہ بات جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص تھی، جو میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پہلے ہی پیش کی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ چیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر خاص تھی کہ آپ اس فراست سے اور بصیرت سے دیکھتے تھے کہ عام آدمی اس نظر سے کسی کو نہیں دیکھ پاتا تھا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف تھے، سیرت تھی. آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے اوپر صرف دین کے نام پر اگر آپ اس پر یقین کر رہے ہیں تو آپ دھوکہ مت کھائیے، اس کی تحقیق کیجئے، اس کی تفتیش کیجئے، اس کا باس پرس کیجئے، اس کے تعلق سے جتنی معلومات نکل سکتی ہے نکلوائیے، اور اس کے بعد کسی دینی خدمات کے اندر، کسی دینی جگہ پر یا کسی بھی معاملے پر اگر آپ اپنے کام کے اندر بھی، آپ اپنی تجارت میں بھی اس بندے کا کچھ ساتھ چاہتے ہیں اور دینداری دیکھ کر اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کیجئے. یہ ہمارے اکابرین کی سیرت سے بات ملتی ہے، یہ ہمارا اکابرین کا نہج ہے، اکابرین کا منہج ہے، اکابرین کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان والا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، بغیر تحقیق کے وہ کوئی کام نہیں کرتا. تو اپنے آپ کے یہ جو سیرت اور سوانح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہ چیز بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین اکابرین کی سیرت پر، اکابرین کی زندگی پر اپنی زندگی ڈالنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اکابرین کے طریقے پر چلنے والا بنائے. ایک گزارش آخر میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ قسطیں پسند آ رہی ہیں وہ لوگ اپنے طریقے سے ان کو شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے. اکابرین کا دفاع آج ہمارے اوپر ضروری ہے. اکابرین کی سیرت کو، سوانح کو اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو کون کریں گا؟ اور آپ اپنے طریقے سے جتنے اپنے پاس ذرائع ہے اس کا استعمال کیجئے اور اپنے اکابرین کا دفاع کریں. جن لوگوں کو اگر ان قسطوں سے یا ان باتوں سے کچھ غلط محسوس ہو رہا ہو یا کچھ کوئی بات اگر ہماری غلط محسوس ہوتی ہو تو ہمارا نمبر ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو نمبر مل جائے گا. تو وہاں پر آپ رابطہ کریں، براہ راست رابطہ کریں، اور ہم سے خود آپ کال کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے بات کریں، نہ کہ آپ کمنٹ باکس کے اندر کچھ کمنٹ کیجئے. اس سے جو ہے کسی کی دل آزاری ہوں گی. اگر آپ کو کچھ غلط محسوس ہوتا ہے، ایک اصلاح کا طریقہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پرسنلی اس کو رابطہ کر کے اصلاح کیجئے. انشاءاللہ آپ کا بھی اس کے اندر اگر آپ کو کچھ غلط محسوس ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی اصلاح ہو جائیں گی، اگر ہماری غلطی ہے تو ہم قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.